تو پھر چیف الیکشن کمشنر نے کہا کہ آئی ہیو نو چوائس اور آپ کے پیپرز میں ریجیکٹ کرتا ہوں. کیا ہوا؟ تارر گیا؟ نو، تارر پریزیڈنٹ بن گیا، چیف الیکشن کمشنر گیا. جو سچ کے لیے بولتا ہے، جو قانون کو بلند رکھتا ہے، جو پاکستان کا سوچتا ہے، جو پاکستان کے محنت کش عوام کا سوچتا ہے، ان کو نشانہ بنایا جاتا ہے. پریزیڈنٹ چلے گئے، اس کے بعد ان لوگوں نے، جہانگیر کرامت نے تو نواز شریف کو بچایا. جب پریزیڈنٹ کے ساتھ ان کی محاذ آرائی ہو رہی تھی تو اس وقت چیف آف آرمی اسٹاف باہر ملک تھے. دونوں پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر نے ان کو فون کیا کہ آپ آ جائیں، کچھ ہمارا مسئلہ یہاں چل رہا ہے. چیف آف آرمی اسٹاف آ گئے، دونوں سے ملے. پھر اس نے کہا کہ دیکھیں یہ معاملہ اتنا بڑھ گیا ہے کہ میرا مشورہ ہے کہ آپ 1 ہفتہ کا انٹرول کر لیں، کیونکہ اگر 1 ہفتے کا آپ انٹرول کریں گے تو پھر ذرا جذبات ٹھنڈے ہو جائیں گے اور ٹھنڈے مزاج کے ساتھ ہم معاملے کو آگے لے جائیں گے. مگر اس 1 ہفتے کے اندر نواز شریف نے بریف کیسز چلایا اور پتہ نہیں اور کچھ کیا اور معاملہ تبدیل ہو گیا. مگر وہ 1 ہفتہ نہیں ملتا تو نواز شریف کی حکومت نہیں ہوتی. جہانگیر کرامت نواز شریف کو ہٹانے چاہتا تھا تو اس وقت ہٹا دیتا. جہانگیر کرامت کو مارشل لاء لگا دیتا تو پہلے لگاتا اور پھر بعد میں نواز کو کہتا. مگر وہ کچھ کرنے نہیں چاہتا تھا. اس نے ایک نیول فنکشن میں وہی بات کی جو پاکستان کے صحافی کر رہے ہیں. اس نے کہا حکومت کو ایڈ ہاکزم ختم کرنا چاہیے، حکومت کو انتقامی کارروائی ختم ہونی چاہیے اور حکومت کو حکومت کرنا چاہیے، کیونکہ حکومت کی غیر موجودگی میں پاکستان کے اندر اور باہر ایک بحران پیدا ہو رہا ہے. اور اس وقت پاکستان کے اندر جو بحران ہے بقول جہانگیر کرامت وہ پاکستان کے ایکسٹرنل تھریٹ سے بھی زیادہ ہے. اس پر کہنے کے لیے کہ آپ نے کیوں کہا، ایسے رائے کیوں آپ نے دی، اس کو سیک کیا گیا اور ان سیریمونیسلی سیکڈ کہ ہمیں قوت برداشت نہیں.